ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھائے جانے والے اور ان کی زندگی پر اٹھائے جانے والے اور ان کی شادی پر اٹھائے جانے والے ایک اہم اعتراض کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس جواب کے دینے سے پہلے اور جواب کو ملاحظہ کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ہی ناظرین سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس ویڈیو کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تک شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ایک اہم اعتراض کا جواب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو پہنچ سکے اور مسلمان صحیح بات کو سمجھ سکیں۔ اب چلتے ہیں اور ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مرتدین کی جانب سے اور تمام کے تمام مشرکین اور کفار کی جانب سے، نان مسلمس کی جانب سے اس بات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی، اور یہ بھی اعتراض کیا کہ اعتراض کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیسے کی لالچ میں اور بڑا آدمی بننے کی لالچ میں ایسا کیا ہے، اور کچھ منحوس قسم کے لوگ تو اس بات کو بھی مینشن اور ذکر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیوں اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ تو چلیے اس کا جواب بھی آپ آج نوٹ کرتے جائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اس دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور تمام عالم کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب کیسے وہ شخص جس کو نمونہ بنایا گیا، کیسے وہ شخص جس کو نبی بنایا گیا، کیسے وہ شخص کہ جس کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہر ایک چیز کے لیے رحمت بنایا گیا، وہ کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جس سے انسانیت کو ٹھیس پہنچے اور جس سے انسانیت تباہ ہو اور جس سے انسانیت تکلیف میں پڑ جائے یا کسی مصیبت میں پڑ جائے؟ نہیں کر سکتا، یقیناً ہمارا ایمان ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی میں ان لوگوں سے یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں، ان کو یہ جواب دے دینا چاہ رہا ہوں۔ میں کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں کے بارے میں ہم سے ڈیبیٹ کریے اور جانیے کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی۔ ہم سب سے پہلے شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام 25 سال کی ایج کو پہنچے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایج 40 سال کی تھی۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام 25 سال کے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 40 سال کی، اور یہاں پہ نکاح ہو گیا۔ اب اس نکاح پر یہ اعتراض کرتے ہیں کفار و مشرکین کہ اس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک بزنس مین کی حیثیت رکھتی تھیں اور ان کے پاس مال و متاع تھے، جائیداد کی پراپرٹی تھی۔ اس چیز کو لے کر کے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یا آپ علیہ السلام کے دل کے اندر مال کی خواہش ہوتی، اگر آپ علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر اس بات کی خواہش ہوتی کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، تو پھر جواب دیجیے، ہمیں بتائیے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا آفر نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد تم یہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چلے آؤ اور اللہ کے اس دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں ہر چیز سے نوازیں گے، اگر تمہیں عورت چاہیے
خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے، اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں مال دیں گے، اگر تمہیں جائیداد چاہیے تو ہم تمہیں جائیداد دیں گے، اگر تمہیں اب بادشاہ اور سردار بننے کی خواہش ہے تو تم آ جاؤ، ہم تمہاری تمام کی تمام خواہشات کو پورا کریں گے، لیکن تم براہ کرم اس دین کو یعنی دین اسلام کو تم چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر خواہش ہوتی کسی چیز کی، اگر کسی مال کی خواہش ہوتی، مال کی طلب ہوتی، پیسے اور روپے اور جائیداد اور خوبصورت بیوی کی اگر خواہش ہوتی تو کیا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا ہوتا؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت یہی تو وجہ تھی کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کو دو ٹوک جواب دیا تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس بات کو اپنا کان کھول کر کے سن لو اور اپنے ذہن کی پٹی کو کھول کر کے اس میں اس جملے کو بٹھا لو کہ اگر تم میرے دائنے ہاتھ کے اندر سورج کو لا کر کے رکھ دو، یعنی سورج کو لا کر کے رکھ دو، اور تم بائیں ہاتھ کے اندر لا کر کے چاند کو رکھ دو، تب بھی میں اللہ رب العزت کے اس دین کی دعوت کو نہیں چھوڑنے والا، تب بھی میں اللہ رب العزت کی اس کلمے کی پکار کو میں بند نہیں کرنے والا، تب بھی میں اپنی دعوت کے مشن کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو بتائیں آج مجھے مشرکین اور مرتدین کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کے پجاری تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں سردار بن جاؤں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے پاس خوبصورت بیویاں ہو جائیں، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر نہیں کیا گیا تھا؟ بتاؤ تم مجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آفر کو کیوں ٹھکرایا، کیوں رد کیا؟ جواب یہی ہے کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مشن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس لیے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو چھوڑنا گوارا کیا، یہاں تک کہ جنگ کرنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں آگ کو نہ جلنا گوارا کیا، یہاں تک کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی خاطر اپنے دندان مبارک کو، اپنے دانت مبارک کو شہید کرایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی گہری خندق کھدوائی۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کی حرص رہتی تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے؟ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور اپنا پیغمبر اور اپنا میسنجر اور اپنا رسول بنا کر کے اس دنیا کے انسانوں کی ہدایت اور رشد و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی تفصیل سے جوابات کو نکالنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔